بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے وظیفہ لایا ہوں کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، کیا وجوہات ہیں اس کی بنا پر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اور وہ کون سے اعمال کرنے چاہیے جس سے ہماری دعا قبول ہونے لگ جائے۔ تو ہم سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ اگر آدمی حرام کھاتا ہے، یعنی سود وغیرہ کھاتا ہے، حرام چیز کھاتا ہے، حرام مال کھاتا ہے، تو اس کی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوگی۔ یعنی ہم سود کھائیں گے، حرام کھائیں گے، رشوت کھائیں گے یا کوئی اور چیز حرام کا کھانا کھائیں گے، اس سے ہماری دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوگی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر ایک لقمہ بھی آدمی حرام کا کھا لے تو اس کی 40 دن تک کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو ہمیں سب سے پہلے حرام سے بچنا چاہیے، حرام سے توبہ کرنی چاہیے کہ حرام کے نزدیک کبھی بھی نہیں جانا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ دعا قبول نہ ہو، یعنی وقتی آثار نظر نہ آئے دعا قبول ہونے کے، تو ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے نا امیدی اچھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ میرے پاس آئے گا تو میں اس کو ایسا بدلہ دوں گا، یعنی دنیا میں تو اس کو کچھ بدلہ نہیں ملا، لیکن اس کی دعا میرے پاس ذخیرہ کی ہوئی ہے، تو میں اس کو ایسا بدلہ دوں گا کہ وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی، یعنی اتنا بڑا بدلہ وہاں ملے گا۔ تو دعا 3 قسم پر ہوتی ہے، یعنی کہ ایک یہ ہے کہ آدمی کی دعا اس وقت اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں، یعنی اس کی مشکل آسان کر دیتے ہیں، اسی وقت آثار نظر آ جاتے ہیں دعا قبول ہونے کی۔ اور ایک یہ ہے کہ وقتی آثار نظر نہیں آتے لیکن کوئی مصیبت آدمی پر آنے والی ہوتی ہے، تو اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ وہ مصیبت ٹال دیتے ہیں، وہ مصیبت نہیں آتی آدمی پر۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو قیامت کے دن دیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اور ایک یہ بھی وجہ ہے کہ آدمی کسی بری چیز کے لیے دعا مانگتا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا، یعنی کسی کے نقصان کے لیے دعا مانگتا ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا۔ ہمیں یہ بھی چاہیے کہ کسی بری چیز کے لیے دعا نہ مانگے، پھر دعا وہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس چیزوں سے بچنا چاہیے کہ کسی بری چیز کے لیے دعا مانگنا، یا آدمی آرام کھاتا رہے اور یہ کہے کہ میری دعا قبول ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب ہم چلتے ہیں ان اعمال کی طرف کہ جن کو کر کے دعا کی جائے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیت فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ جو آیت ہے یہ 29 پارے میں آتی ہے سورہ نوح میں۔ تو اس آیت کو پڑھ کر جو بھی آدمی دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کریں گے، تو اس کا بھی اہتمام کریں۔ اور ایک عمل یہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جمعہ والے دن عصر کی نماز کے بعد آپ نے آیت الکرسی 70 مرتبہ پڑھنی ہے، تو پڑھ کر پھر آدمی جو دعا کرے گا تو وہ دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے۔ اور تیسرا عمل بزرگ یہ بتاتے ہیں کہ جمعرات والے دن صبح کے وقت یعنی نماز چاشت کے 2 نفل پڑھ کے اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی ہے السمیع، اس کو آپ نے 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو آدمی اس کو 500 مرتبہ پڑھ کے اس کے بعد جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ یہ چند اعمال تھے جو آپ کو میں نے بتا دیے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ساری قبول فرمائے گا۔ بس حرام چیزوں سے، حرام کھانوں سے، رشوت سے، سود سے بچتا رہے آدمی، نیک اعمال
کرتا رہے تو انشاءاللہ آدمی کی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔